بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم عرب کے معاشرے کے وہ بدترین حالات بیان کریں گے کہ جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف اعلان رسالت کرنا تھا بلکہ ان برائیوں کو بھی دور کرنا تھا۔ جزیرہ نمائے عرب کا وہ علاقہ جو مکے اور مدینے کے درمیان ہے اسے حجاز کہتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کے دائیں طرف بھی پہاڑیاں تھیں اور بائیں طرف بھی پہاڑیاں تھیں، جس کے نتیجے میں عرب کا یہ علاقہ کہ جس میں پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت کیا اور مدینے کا شہر جہاں پیغمبر اسلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے، یہ تقریباً ساری دنیا سے کٹ گیا تھا۔ ایک کونے کا علاقہ ہے اور دو پہاڑیوں کے درمیان پورا علاقہ چلا گیا ہے، اسی لیے اس کو حجاز کہتے ہیں۔ عربی میں حجاز رکاوٹ کو کہتے ہیں، جیسے ایک دیوار بنا دی جائے۔ یہ علاقہ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ساری دنیا سے کٹ گیا تھا، ورنہ اس وقت دنیا میں تعلیم بھی تھی، اس وقت دنیا میں فلسفہ بھی تھا یونان کے پاس، اس وقت دنیا میں قانون بھی تھا روم کے پاس، اس وقت دنیا میں علم و حکمت بھی تھی ہندوستان کے اندر، مگر یہ علاقہ کٹ کے رہ گیا تھا سب سے۔ چنانچہ عرب کے لوگوں کے پاس نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی دستور ہے۔ جنگل کا قانون چلتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہاں تک کہ ایک عام عرب کو یہ چیز سمجھانا بڑا مشکل تھا کہ تمہارے قبیلے کے باہر جو دوسرے انسان ہیں ان کی عزت اور جان و مال کا احترام کرو۔ عرب کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ ہم کیوں اس کی جان کا احترام کریں، وہ تو ہمارے قبیلے کا ہی نہیں ہے۔ ہم کیوں اس کے مال کا احترام کریں، وہ تو ہمارے خاندان کا نہیں ہے۔ ایسا ان کے ذہنوں میں تصور بیٹھا ہوا تھا کہ انہیں یہ چیز سمجھانا کہ دیکھو وہ بھی ایک انسان ہے، تمہارے قبیلے سے باہر ہے تو کیا ہوا، ہے تو انسان، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک ایسا ماحول بن گیا کہ جو اپنے قبیلے کا ہے اس کی جان کی حفاظت ہم کریں گے، چاہے وہ خطاوار ہی کیوں نہ ہو۔ جب اپنے قبیلے کا ہے اس کے مال کو ہم بچائیں گے، چاہے وہ مال کہیں سے چوری کر کے ہی کیوں نہ لایا ہو۔ اور جو ہمارے قبیلے سے باہر ہے، انتہائی شریف بھی ہے تو موقع ملے گا تو ہم اسے قتل کر دیں گے، انتہائی عزت والا بھی ہے، ہم اس کا مال لوٹ لیں گے۔ یہ ایک تصور آ گیا تھا عربوں میں، اور عربوں کی یہ کیفیت تھی کہ وہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے تھے، لیکن نہ ان کو یہ معلوم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، نہ یہ پتا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے۔ نبوت کیا چیز ہے اس کا تصور تک نہیں تھا۔ ہاں، ایک چیز تھی عربوں کے پاس، وہ یہ کہ ان کے پاس اللہ کا تصور تھا۔ اللہ وہ لوگ کسے کہتے تھے؟ اللہ کا مقصد تھا سب سے بڑا پروردگار، سب سے بڑا خدا، یعنی جو انہوں نے 360 چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے تھے، جو بت رکھے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کچھ حیثیت و طاقت نہیں ہے۔ اصل جو ہے وہ وہی خدا ہے جس کا نام انہوں نے بھی اللہ رکھا ہوا تھا کہ ان سب کے اوپر وہ ہے۔ مگر یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بت ہیں، یہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک وسیلہ ہیں، ہمیں اس خدا تک پہنچانے والے ہیں۔ اگر ہم ان کو راضی کر دیں تو وہ خود بخود راضی ہو جائے گا، اگر یہ ہم سے ناراض ہو جائیں تو وہ خدا بھی ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک خرابی ان میں تھی، ورنہ توحید کا تھوڑا بہت تصور ان کے پاس تھا کہ سب سے بڑا وہ خدا ہے، یعنی اللہ تعالی۔ اچھا، ان کو یہ تو پتا تھا کہ ایک بڑا خدا ہے، لیکن ان کے ذہن میں تصور بڑا عجیب آ گیا تھا۔ چنانچہ ہر عرب اپنے مال میں سے 2 حصے نکالتا تھا، ایک اللہ کے لیے اور ایک اپنے چھوٹے خداؤں کے لیے، جس میں لات، منات، عزا، حبل، اساف اور نائلہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ مانتے تھے کہ یہ جو خدا ہم نے بنائے ہیں یہ چھوٹے ہیں اور وہ خدا بڑا ہے، مگر اس کے باوجود آہستہ آہستہ ان کی یہ حالت ہو گئی کہ اصلی خدا کو خدا تو مان رہے ہیں مگر اس کو بھول گئے۔ ساری ان کی امیدیں، دعائیں اور دین ان چھوٹے خداؤں تک ہو گیا، اور اس حد تک پہنچ گیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے خداؤں میں سے ایک خدا کا نام لات ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ خود مانتے ہیں کہ یہ چھوٹا خدا ہے، مگر جس وقت ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر یمن سے آ رہا تھا، قبیلہ بنو ثقیف کے قریب سے گزرا جو طائف میں رہتے ہیں، اور یہ لات طائف کے لوگوں کا خدا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک مندر بنایا ہوا تھا جس کے اندر اس بت کو رکھا ہوا تھا۔
جب ابرہا وہاں سے گزرا تو اسے مکہ کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ مجھے مکے کا راستہ بتاؤ، بلکہ راستہ بتانے کے لیے ایک گائیڈ دو۔ اب ان کو معلوم بھی تھا کہ یہ مکہ جا رہا ہے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے، اور خانہ کعبہ کا تعلق ہمارے بڑے خدا سے ہے، یعنی اللہ تعالی سے۔ یہ لات ہمارا چھوٹا خدا ہے، لیکن اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر ہم نے ابرہا کی بات نہ مانی تو وہ ہمارے اس چھوٹے خدا کے بت کو توڑ دے گا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ خانہ کعبہ کو گرانے جا رہا ہے، وہ اس کے لیے تیار و راضی ہو گئے، اور ابرہا کے لشکر کی راہبری کے لیے اپنے چند آدمی اس کے ساتھ بھیجے کہ جاؤ اس کو مکے تک چھوڑ کے آؤ۔ یعنی بڑے خدا کو مان رہے ہیں، مگر اپنی زندگی سے اس طرح نکال پھینکا کہ چھوٹے خدا کی حفاظت کرنا ہے، بڑے خدا کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچ جائے۔ اسی طرح ان کا دوسرا خدا تھا منات، جسے قدید کے مقام پر رکھا ہوا تھا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا تھے، یہ تقریباً ہر قبیلے کا ایک اپنا خدا تھا۔ ایسا خدا تو بہت کم تھا جس کو سب مانتے ہوں۔ پھر جب یہ لوگ حج کرنے آتے تھے، واضح رہے کہ عربوں میں بت پرستی کے باوجود حج کا تصور باقی تھا، تو حج تو بڑے خدا یعنی اللہ کا کرتے تھے، لیکن حالت یہ تھی کہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم منات کے پاس بھی نہ جائیں، اور ایسے لوگ صفا اور مروہ کی سعی چھوڑ دیتے تھے، بلکہ وہیں حج مکمل کیا، وہیں سے منات کے لیے احرام باندھا اور لبیک لبیک کہتے ہوئے سعی کو چھوڑ کر سیدھے اس خدا کے پاس جاتے تھے کہ جب وہاں جائیں گے تو ہمارا حج مکمل ہوگا۔ یعنی اللہ کو مان رہے ہیں، مگر اس طرح سے کہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کو پیچھے رکھتے اور اپنے چھوٹے خداؤں کو آگے لے آتے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ یہ اپنے مال میں سے، چاہے وہ بھیڑ بکری ہو، کھیتی باڑی ہو یا وہ تجارت کا مال ہو، سال کے سال یہ دونوں کے لیے حصہ نکالتے تھے، یعنی اللہ کے لیے بھی اور اس کے شریکوں کے لیے بھی جو چھوٹے خدا ہیں۔ مگر ایک نظام ایسا بنا لیا تھا کہ حصہ دونوں کو دے رہے ہیں، مگر چھوٹے خدا کا حصہ ہمیشہ ان کے نزدیک زیادہ قابل احترام ہوتا اس اصلی خدا یعنی اللہ کے مقابلے میں۔ مثلاً 2 حصے انہوں نے نکالے، ایک اللہ کے لیے اور ایک اللہ کے شریکوں کے لیے۔ اب اللہ کے حصے میں سے اگر کچھ نیچے گر گیا تو ان کا قانون تھا کہ جو اللہ کے حصے میں سے گر جائے وہ چھوٹے خدا کے حصے میں شامل کر دیتے تھے، مگر اگر چھوٹے خدا کے حصے میں سے کچھ گر جائے تو وہ اللہ کے حصے میں کبھی شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جب کھیت میں پانی دیتے تھے تو کھیت میں طے کر لیتے تھے یہ کھیت کا جو ٹکڑا ہے اس میں جو پیداوار ہوگی وہ اللہ کی ہوگی، یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے اس میں جو پیداوار ہوگی یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے اور باقی ہمارے لیے۔ اب اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ اپنے بتوں والے حصے کو پانی دے رہے ہیں اور پانی بہہ کر اللہ کے لیے رکھے گئے ٹکڑے میں چلا گیا، اب اس سال اس کھیت میں جتنا پیسہ ہوگا تو یہ لوگ ارادہ کر لیتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ بتوں کے لیے ہوگا، کیونکہ بتوں والے حصے سے پانی بہہ کر اس حصے میں گیا تھا، اس لیے یہ ساری پیداوار بھی ادھر آئے گی۔ لیکن اگر کسی سال الٹا اتفاق ہو جائے، یعنی اللہ کے حصے کو پانی دے رہے ہیں اور پانی بہہ کر بتوں والے حصے میں آ گیا، تو پھر اس صورت میں کبھی یہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ بتوں والے حصے کو اٹھا کر اللہ والے حصے میں شامل کر دیں۔ اسی طرح ان کا ایک قانون یہ تھا کہ اگر کبھی قحط وغیرہ پڑ جائے اور کھانے کی چیزیں کم ہو جائیں تو ان کا یہ اصول تھا کہ جو حصہ تم نے خداؤں کے لیے رکھا ہے اس میں سے لے سکتے ہو، مگر اس بات میں بھی منافقت کہ قحط کی حالت میں اللہ کے حصے کو حلال سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کھا سکتے ہیں، مگر اپنے چھوٹے خداؤں کے حصے کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ نہیں یہ تو غضب ہو جائے گا، یہ تو خدا کا حصہ ہے جس کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور چھوٹے خداؤں کو بھی، دونوں کا حصہ بھی دیتے ہیں، مگر جہاں ذرا سا بہانہ ان کے ہاتھ میں آیا انہوں نے فوراً اللہ کے حصے میں کمی کی، مگر چھوٹے خداؤں کے حصے میں کبھی کمی نہ کرتے تھے۔ تاریخ میں یہ جملہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے عربوں سے پوچھ لیا کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو، اللہ کے حصے میں کمی کر دیتے ہو، لیکن یہ جو چھوٹے خدا ہیں ان کے حصے کو ہاتھ نہیں لگاتے، آخر یہ فرق کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ غنی ہے، اس کو تو ہمارے حصے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اگر کمی ہو جائے تو کیا نقصان، مگر یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں یہ تو بہرحال ہمارے حصے کے محتاج ہیں، ان کو تو ہمارا حصہ چاہیے، اگر ہم ان کو حصہ نہ دیں تو کہیں یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ان کی بد دعا ہم کو نہ لگ جائے،
کہیں ہمارے گھر میں کوئی تباہی نہ آ جائے، کہیں ہمارا مال و دولت نہ لٹ جائے۔ اور وہ خدا وہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، ہر ایک کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہمارے مال و دولت کی؟ اگر ہم لوگ اس کو اس کا حصہ نہ بھی دیں تو اس کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ آپ جانتے ہوں گے کہ مندروں میں بتوں کی پوجا کروانے والے جو پجاری ہوتے ہیں، یہ بتوں کا حصہ تو انہی کو دیا جاتا ہے۔ وہ تو بت ہیں، وہ اپنا حصہ مانگنے کہاں آئیں گے؟ تو ان لوگوں نے اس لیے کہ ہمارے روزگار میں کمی نہ آنے پائے تو اصلی خدا کا جو حصہ ہے وہ تو غریبوں میں خیرات کر دیا جاتا اور چھوٹے خداؤں کا حصہ ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا جاتا۔ شام کو جب مندر بند ہوتا تو جو نگرانی کرنے والے ہیں وہ سب ان کے گھروں میں چلا جاتا۔ انہوں نے یہ تصور ذہنوں میں بٹھا دیا تھا کہ ان کے حصے میں کمی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان کے حصے میں کمی ہوگی تو ان کے گھر میں کمی ہوگی۔ وہ ایسے اسلام کو کیسے برداشت کر لیں جو سب سے پہلے آ کے اس چیز پہ پابندی لگائے گا؟ تو اب مکہ کے کافروں میں قریش کے جو مذہبی لیڈر ہیں، ان کا روزگار چلتا ہے بتوں کی آمدنی سے، چنانچہ وہ کسی ایسی بات کو قبول کرنے پہ تیار نہیں تھے جو ان کی آمدنی میں کمی کا سبب بنے۔ یہی وجہ ہے کہ عام عربوں کے دلوں میں اپنے بتوں کا کوئی خاص احترام نہیں تھا۔ اس کی دلیل یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عرب اپنے اونٹوں کو برکت کے لیے لے گیا اپنے خدا کے پاس کہ وہاں لے کے جائیں گے، برکت ملے گی، تعداد بڑھے گی، طاقتور ہوں گے، زیادہ کام کریں گے۔ اب وہ جو بت تھا جس کے پاس یہ لے کے گیا، اس وقت تازہ لوگوں نے لا کر قربانیاں کی تھیں۔ بتوں کے اوپر چڑھاوے بھی تھے۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو بھی بتوں کے قدموں پہ قربان کر کے اس کا خون ملتے تھے۔ جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون اس بت پہ لگایا جاتا۔ اب یہ اپنے اونٹوں کو لے کے گیا برکت کے لیے۔ ایک تو بڑا لمبا چوڑا بت، اوپر سے سارا خون اس پہ لگا ہوا۔ اونٹ گھبرا کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب جو اسے غصہ آیا تو پتھر اٹھا کے اس کو مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے اونٹوں کو برکت کے لیے لایا تھا، لیکن جو کچھ اونٹ تھے وہ بھی تو نے میرے ہاتھ سے بھگا دیے۔ رہی صحیح جو کچھ میری پونجی ہے وہ بھی تو نے لٹا دی۔ خدا بھی مان رہا ہے تبھی برکت کے لیے لایا ہے، لیکن دوسری طرف پتھر بھی مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کس لیے آیا تھا اور تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ یہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ عرب ایک طرف تو اتنے شوقین ہیں اپنے بتوں کے کہ سفر میں جاتے ہیں تو ہر آدمی 4 پتھر لے کے جاتا ہے، 3 پتھروں سے چولہا بناتا ہے اور چوتھے پتھر کو سامنے رکھ کے اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بت کبھی حلوے کے بھی بنائے جاتے ہیں، کبھی کھانوں کے بھی بنائے جاتے ہیں۔ چنانچہ سفر کے دوران کبھی بھوک لگی تو اسی خدا کو جسے اپنے ہاتھوں سے عبادت کے لیے بنایا ہے توڑ کے کھانے لگے کہ گھر جا کے دوسرا خدا بنا لیں گے، اس وقت تو بھوک لگی ہے۔ یعنی ایک طرف وہ تصور ہے خدا کے بارے میں کہ اللہ کے حصے میں کمی کر دو، ان کے حصے میں کمی نہ ہونے پائے، لیکن یہ حصے میں کمی جو ہے کہ چھوٹے خدا کو نقصان نہ پہنچے، یہ ان کا احترام نہیں ہے۔ اگر خداؤں کا احترام ہوتا تو یہ واقعات ہمارے سامنے نہ آتے، بلکہ ان کی پستی کی تو یہ حالت ہے کہ اساف اور نائلہ کو بھی انہوں نے خدا مانا کہ اسی کے بارے میں وہ یہ کہانی بھی سناتے ہیں۔ اساف اور نائلہ 2 بت تھے، ایک صفا پہاڑی پر رکھا تھا، ایک مروا پر۔ یہ صفا اور مروا 2 پہاڑیاں ہیں جن کے بیچ میں حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں، ایک اس پہاڑی پر تھا، ایک اس پہاڑی پر۔ اور ان کے بارے میں سارے عرب یہ کہتے ہیں کہ ان کی اصل کہانی یہ تھی کہ یہ ایک مرد اور عورت تھے اور فعل حرام کے ارادے سے کعبے میں گئے تھے، زنا میں مصروف تھے، عذاب خدا آیا، ان کو پتھر بنا دیا گیا اور یہ پتھر کعبے سے خود بخود باہر جا کے گر پڑے۔ چنانچہ ایک کو صفا پہاڑی پہ رکھ دیا، ایک کو مروا پر۔ اب خود مانتے ہیں کہ یہ وہ مجرم ہیں جو خانہ خدا کے اندر حالت زنا میں مصروف تھے جب ان پر عذاب آیا، مگر ان کی بھی پوجا شروع ہو گئی، ان کے بھی آگے جھکنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربوں کے پاس بتوں کا تصور احترام نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تو سب سے بڑی مخالفت اسی بات پہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک منزل پہ تو بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کرو کہ ہم تمہارے خداؤں کو مان لیتے ہیں، تم ہم کو فقط اتنی اجازت دے دو کہ ان بتوں کو ہم اپنے گھروں میں رکھ سکیں۔ یعنی ایک طرف اتنی بے احترامی اور دوسری طرف اتنا خیال۔ تو وجہ یہی تھی کہ جو مذہبی لیڈر تھے اس زمانے کے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کی روٹی اسی پہ چلتی تھی کہ قوم جہالت میں رہے، جھوٹے خداؤں کو مانتی رہے۔
جھوٹے خداؤں اور قوم کے درمیان وہ اپنی چودراہٹ کو باقی رکھیں۔ یہ سب سے بڑا سبب تھا جس نے بعد میں پیغمبر اسلام کی انتہائی مخالفت میں بڑا نمایاں حصہ لیا۔ اتنے سارے بت بنائے، پھر بتوں کے سلسلے میں انہوں نے اپنی ایک شریعت بھی بنا لی تھی۔ مثلا بتوں کے اوپر نظر و نیاز کی جاتی، اس کے لیے خود ساختہ شریعت بنائی گئی۔ ان کی شریعت میں یہ تھا کہ بعض اوقات جانوروں کو ان بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے کہ یہ جانور فلاں بت کے لیے ہے۔ اب اس جانور پر نہ تو کوئی سواری کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی دودھ دوہ سکتا ہے، نہ اسے کوئی ذبح کر سکتا ہے، اور جس کھیت میں چاہے کھا لے کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ وہ جس گھر میں داخل ہو جائے کوئی اس کو مار نہیں سکتا۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایک یہ چیز بھی تھی کہ یہ جو بتوں کے لیے ہم نے جانور وقف کیے ہیں، اگر کبھی ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ اگر زندہ پیدا ہو تو اسے صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر مردہ پیدا ہو تو عورتیں کھائیں گی، مرد اس کو نہیں کھا سکتے۔ اب یہ اپنی مرضی سے ایک تو انہوں نے ایک سلسلہ قائم کیا ان قربانیوں اور نظر و نیاز کا، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگا دیں۔ اسی کے اندر ایک یہ مسئلہ بھی تھا کہ جس جانور کے اوپر بیٹھ کر یہ اپنے بت کے پاس جاتے تھے وہ جانور ان کے نزدیک اتنا قابل احترام ہو جاتا کہ اس پر بیٹھ کر کبھی مکے نہیں آ سکتے، کہ جس کے اوپر بیٹھ کر ہم بت کے پاس چلے گئے اب اس پہ مکہ کیسے جائیں گے، جبکہ مکے کو یہ بڑے خدا یعنی اللہ کا گھر مان رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ یہ عجیب فطرت تھی عربوں کی کہ کبھی وہ چھوٹا بت اتنا بڑا کہ جو جانور اس سے منسوب ہو گیا وہ مکے نہیں آ سکتا، اور کبھی اتنا نیچا کہ اسے توڑ کے کھا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، پھٹے ہوئے جوتے سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ یہ عربوں کا ماحول تھا۔ اس طرح کے ماحول میں ان کو پاک اور پاکیزہ توحید دینا کتنا مشکل کام ہے پیغمبر اسلام کا۔ یہ تو عربوں کی مذہبی حالت تھی، لیکن مذہبی حالت سے ہٹ کر باقی زندگی بھی دیکھیں تو انتہائی بدترین زندگی تھی۔ مثلاً عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک یہ تھا کہ عورت کی قدر و قیمت جانوروں سے بھی گئی گزری تھی۔ ایک رواج ان کا یہ تھا کہ مرد کو اختیار تھا کہ 20، 25، 50، 100 جتنے بھی نکاح کرے، کوئی اس کے اوپر پابندی لگانے والا نہیں تھا۔ اور یہ فطری چیز ہے کہ جب 20 شادیاں ایک آدمی نے کی ہیں تو ان کا خرچہ پورا کرنے کے لیے چوری بھی کرے گا، ڈاکہ بھی ڈالے گا، حرام کی طرف بھی جائے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ ایک بدترین رسم ان کے اندر یہ تھی کہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا بالکل جائز تھا۔ یعنی اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس نے 20 نکاح کیے ہوئے تھے تو اس کی ایک بیوی کے بیٹے کے لیے اس کی باقی 19 بیویاں حلال تھیں۔ اور ایسی مثالیں ہیں کہ بیک وقت وہ اپنی 19 سوتیلی ماؤں سے نکاح کرتا، نہ کوئی عجیب بات، نہ کسی کو برا محسوس ہوتا، نہ کوئی اس کے اوپر احتجاج کرتا۔ طلاق کے مسئلے میں مرد کو مکمل اختیار دیا ہوا تھا کہ جس طرح جب چاہے طلاق 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 کہہ دے اور طلاق ہو جاتی تھی، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں، پابندی بھی نہیں تھی۔ جیسے آج تو اسلام نے ایک پابندی رکھتی ہے کہ اگر ایک مرد نے عورت کو 3 طلاقیں دے دیں تو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ مگر عربوں کے ہاں کوئی حرج نہیں، 100 طلاقیں دی جاتی، جس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ عورت کی زندگی جہنم بن جاتی۔ ہر دوسرے دن طلاق، ہر چوتھے دن رجوع، ہر مہینے میں 2 مرتبہ طلاق، 2 مرتبہ رجوع۔ یعنی عورت نہ شوہر کے گھر میں زندگی گزار سکتی ہے کیونکہ طلاق مل گئی، نہ کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے کیونکہ عدت ختم ہونے سے پہلے دوبارہ شوہر نے اس کو بلا لیا، پھر طلاق دے دی گئی، پھر بلا لیا گیا، کیونکہ نہ کوئی شرط تھی، نہ کوئی حد تھی، نہ کوئی تعداد مقرر تھی۔ تو ایسے واقعات تھے تاریخ میں کہ 100 طلاقیں ایک مرد نے اپنی بیوی کو فقط پریشان کرنے کے لیے دیں کہ جتنا زیادہ اس کو پریشان کریں گے اتنا ہی یہ ہمارے آگے جھکے گی۔ عورت جب اپنے ایام نجاست میں ہو، اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے بالکل پاک ہے، لیکن یہ عربوں کی جاہلیت کا ماحول تھا کہ وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ ایسی عورت کے منہ سے لگا ہوا پانی نجس، ایسی عورت کے ساتھ ایک فرش پر بیٹھنا ان کے نزدیک غلط۔ یعنی عورت کو اپنے مکان میں بھی بند کمرے میں اتنے دن گزارنا پڑتے تھے جب تک کہ وہ پاک و پاکیزہ نہ ہو جائے۔ عورت کو اچھوت بنا دیا گیا تھا۔ اس سے بڑھ کر ایک ان کا قانون یہ تھا کہ عورت کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ ان کا کہنا تھا کہ جو کماتا ہے اسی کو جائیداد میں حصہ ملے گا، جو کما نہیں سکتا اس کے لیے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ اسلام ہے کہ جس نے عورتوں کے لیے میراث میں حصہ رکھا اور
پھر خاص طور پر یتیموں کے ساتھ ویسے ہی عربوں کا سلوک انتہائی برا تھا، لیکن اگر کوئی یتیم لڑکی ہو تو اس کے ساتھ تو اور بدترین سلوک ہوتا تھا۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ عرب میں لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی یتیم ہو جاتے اور اس کا کوئی سرپرست نہ ہوتا اور اس کے باپ نے کوئی جائیداد چھوڑی ہوتی تو ہر آدمی اس پہ قبضہ کرنے کے لیے کوشش کرتا کہ یہ یتیم میری کفالت میں آ جائے، یہ میرے گھر میں آ جائے۔ بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں یتیم کو لینے کے لیے، مگر صرف اس لیے کہ اس کے مال پہ ایک دفعہ قبضہ ہو جائے۔ اس کے بعد جب یہ مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ یتیم فلاں صاحب کے پاس گیا ہے، پھر پورے ماحول اور معاشرے میں کسی کو اختیار نہیں تھا کہ اس یتیم کے بارے میں کبھی بات کرے۔ چنانچہ تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں کہ مکہ میں ایک یتیم تھا جسے ابو جہل نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا، اس لیے کہ اس کا باپ جائیداد چھوڑ کے گیا تھا۔ ابو جہل نے اس کی جائیداد پر قبضہ کر کے بچے کو گھر سے نکال دیا، اور ایک دن ایسا آ گیا کہ بچے کے پاس پہننے کے لیے ایک لباس بھی نہ رہا، اور اس حالت میں وہ ابو جہل کے دروازے پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صرف ایک کپڑا مجھے دے دو تاکہ میں اپنے جسم کو چھپا سکوں۔ لیکن ابو جہل نے دھکے دے کر نکال دیا کہ خبردار، آئندہ اگر کچھ چاہا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب یہ روتا ہوا واپس آیا۔ اتنے میں عرب کے کچھ سرداروں کو ایک شرارت سوجی۔ انہوں نے سوچا کہ آج رسول اور ابو جہل کی لڑائی کرانا چاہیے، اور اس بچے کو کہہ دیا کہ تم کو اگر اپنا حق چاہیے تو فلاں گھر چلے جاؤ، محمد سے کہو وہ تمہیں تمہارا حق دلا دیں گے۔ اب یہ ایک یتیم بچہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، مکے کے حالات کیا ہیں۔ وہ اپنے کھانے کی فکر میں ہے، اپنے لباس کی فکر میں ہے۔ چنانچہ وہ سیدھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آیا، دستک دی۔ پیغمبر اسلام باہر نکل کے آئے اور یہ دیکھا کہ ایک بے لباس بچہ کھڑا ہے اور فاقے کی حالت میں ہے۔ بے اختیار پوچھا، یہ تیری حالت کیسے ہو گئی؟ کہا کہ بس میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ابو جہل کے پاس میری بے انتہا دولت ہے، وہ مجھے دینے سے انکار کر رہا ہے، آپ چل کے مجھے میرا حق دلوائیے۔ اب پیغمبر اسلام یہ سن کر فوراً تیار ہو گئے، اس کے ساتھ نکلے اور ابو جہل کے دروازے پر گئے۔ یہ بدترین دشمنی کا زمانہ چل رہا تھا۔ ابو جہل پیغمبر اسلام کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا، مگر جب ایک یتیم کی کفالت کی بات آئی تو اللہ کے رسول اس کے ساتھ چلے۔ ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل نکل کے آیا، اس یتیم کو دیکھ کر سمجھ تو گیا کہ کیا بات ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس کا حق اس کے حوالے کرو۔ ابو جہل کچھ نہ بول سکا، خاموشی سے جتنے بھی دستاویزات اور سامان تھا وہ پیغمبر اسلام کو دیا، اور پیغمبر اسلام نے یتیم بچے کو دیا اور بچے کو رخصت کیا۔ وہ سردار آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے ابو جہل، ہم تو بڑے مایوس ہوئے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آج خوب مقابلہ ہوگا اور آج ہمیں ایک اچھی جھڑپ دیکھنے کو ملے گی، تم اتنی خاموشی کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا کہ کیا کروں، جیسے ہی محمد میرے پاس آئے مجھے ایسا لگا کہ میری دائیں اور بائیں پسلیوں میں جیسے کسی نے کوئی ہتھیار داخل کر دیا ہو، نہ میری زبان حرکت کر رہی ہے نہ میرا جسم، اور جیسے ہی میں نے وعدہ کیا میں نے دیکھا کہ میں ایک مرتبہ آرام کی حالت میں آ گیا ہوں۔ اس نے مجھے مجبور کر دیا اور مجھے حق دینا پڑا۔ اب دیکھیے کہ ابو جہل جیسا شخص اتنا مالدار ہے کہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے کی، دوسرے الفاظ میں یہ یتیم کے مال پہ جو اس نے قبضہ کیا یہ اس کے گھر میں پڑا ہوا سڑ رہا ہوگا، مگر اس کے باوجود واپس نہیں کرتا، اس لیے کہ فطرت میں ظلم داخل ہو گیا ہے۔ مزہ آتا ہے کسی کو پریشانی میں دیکھ کر، لیکن یتیم بچوں کی جب یہ حالت تھی تو یتیم بچیوں کی حالت تو اس سے بھی زیادہ خراب تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جاتی تو اس پہ فوراً قبضہ کر لیا جاتا، اور پھر بڑے ہونے کے بعد اگر وہ حسین و جمیل نکلتی تو فوراً اس سے شادی کر لی جاتی تاکہ اس کی دولت سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اس کے حسن سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ نہ اسے مہر دینا پڑے گا نہ نان و نفقہ، کیونکہ اس کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ لڑکی بڑے ہو کر بدصورت نکلتی ہے تو اس کو مجبور کیا جاتا کہ وہ ان دو میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کرے۔ عرب میں نکاح کا ایک عجیب طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ یتیم بچیاں کہ جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، یا وہ کنیزیں جو عرب لے کے آتے ہیں۔ اور عرب میں کنیز کس کا نام ہے؟ کوئی بھی شریف عورت اکیلے کسی راستے سے جا رہی ہے، پر شرط یہ ہے کہ اپنے قبیلے سے باہر ہو،
وہاں سے اسے اٹھا کے لاؤ، اور وہ کنیز بن گئی۔ ایک عام رواج بن گیا تھا، عورتیں اپنے قبیلے سے نکلتے ہوئے ڈرتی تھیں۔ اس وقت یہ جو کنیزیں تھیں، یعنی یہ سب شریف، عزت دار اور خاندان والی ہیں، پورا ان کا قبیلہ ہے، مگر قبیلے سے باہر نکلے تو ہر آدمی کو حق ہے کہ جس عورت کو چاہے اٹھا لے۔ اب یہ تو یتیم بچیاں کنیزیں تھیں، ان کے سامنے دو راستے رکھے جاتے۔ پہلا راستہ یہ رکھا جاتا تھا کہ تمہیں ہر مہینے اپنے مالک کو اتنے درہم یا دینار دینا ہے، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ کہ تم نکاح کرو اور اپنے شوہر سے یہ پیسہ لے کے دو۔ مگر کیسا نکاح؟ ایک عورت ایک وقت میں 10 سے 12 سے 15 مردوں سے نکاح کرتی ہے، اور ہر ایک سے اس کا ماہانہ نان و نفقہ طے ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں اور اپنی حاجت پوری کرتے ہیں۔ ایک عورت کو یہ اختیار ہے۔ اب اختیار تو ہے، اسے پیسے ملتے ہیں، پیسے لے کر اپنے مالک کو دے دیتی ہے۔ اسے عربوں میں نکاح کہا جاتا تھا، یعنی اس کو اتنا ہی قابل احترام سمجھا جاتا تھا جیسے ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں ہو۔ کوئی فرق ہی نہیں تھا عرب میں دونوں عورتوں کے مقام میں، دونوں عورتوں کی برابر عزت کی جاتی تھی۔ اب جب کبھی کوئی اولاد پیدا ہو گئی تو ماں کی مرضی، وہ 15 یا 20 میں سے جس سے یہ کہہ دے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا مانا جاتا تھا، اور سارے حق اسی باپ کو ادا کرنا پڑتے تھے۔ تو یتیم بچیوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ یا تو وہ اس طرح کا نکاح کر آئیں، اور یا پھر وہ طریقہ کہ یہ عورتیں اپنے گھر کے اوپر جھنڈا لگائیں۔ ایسے گھروں کا نام مواخیر رکھا گیا تھا، اور جھنڈا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس گھر کے اندر رہنے والی عورت وہ ہر مرد کو دعوت دیتی ہے، پر شرط یہ کہ جو اس کا خرچہ ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ اس طرح سے یہ پیسے جمع کر کے اپنے مالکوں کے حوالے کیا کرتی تھیں۔ مکے میں جگہ جگہ جھنڈے والی عورتوں کے گھر مشہور تھے۔ اب یہ جو جھنڈے والی عورتیں ہیں، اول تو یہ خود اس کی عادی ہو گئیں، ورنہ یہ کہ جس مالک کو ان کے پاس سے پیسے جا رہے ہیں، اس مالک کا کتنا نقصان ہوگا اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اسلام کا مسئلہ فقط یہ نہیں ہے کہ جھوٹے اور سچے خداؤں کی بات ہے، کہ پھر تو بہت بڑی تعداد مسلمان ہو سکتی تھی، کیونکہ جہاں وہ 360 بتوں کو مان رہے تھے، وہاں ایک خدا یعنی اللہ کو بھی مان لیتے تو ان کو کیا نقصان ہو جاتا۔ بلکہ مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ جن جن کے روزگار پر فرق پڑ رہا ہے، جن جن کی روٹی میں کمی آ رہی ہے، چاہے وہ حبل سے فال نکالنے والا پجاری ہو، چاہے وہ لات، منات اور عزا کی قربانیوں کو لینے والا ہو، چاہے وہ یہ جھنڈے والی عورتوں کے گھروں کا نگران ہو، چاہے وہ یتیم بچیوں کے مال پہ قبضہ کرنے والا ہو، یہ سب کے سب اب جمع ہوتے جائیں گے، اور پیغمبر اسلام کے خلاف ان کی مخالفت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کی زندگی میں ان برائیوں کے خلاف زیادہ زور دیا گیا۔ نماز روزہ سب بات کا مسئلہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں نماز اور روزہ بھی اس وقت تک کام نہیں آتا جب تک کہ ان خرابیوں کو ختم نہ کیا جائے۔ اب یہ حالت ہے عورتوں کی، اور سب سے بدترین وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ کیفیت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بہت سے ظالم و سنگدل تو ایسے تھے، جب ان کی بیوی کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت آتا تھا تو یک وقت 2 کام کیے جاتے تھے۔ دائی کو بلایا جاتا تھا، اور جس بستر پہ بیوی لیٹی ہے اس کے قریب گڑھا کھودا جاتا تھا، اور دائی سے کہا جاتا کہ بچی پیدا ہو تو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس گڑھے میں ڈال کر مٹی کو برابر کر دینا۔ باپ اس کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ سارا ماحول اور حالات تھے کہ جن میں پیغمبر اسلام کو قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنا تھا۔ کتنی عظیم ذمہ داری تھی جو پیغمبر اسلام کو انجام دینا تھی۔ عربوں نے قتل کے مسئلے میں ایک قانون بنا رکھا تھا کہ اگر کسی قبیلے سے کوئی بڑا آدمی مارا جاتا تو اب قاتل کو قتل کرنے سے ان کی تشفی نہیں ہوتی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو بہت مالدار اور اپنے قبیلے کا سردار آدمی مارا گیا ہے، اب جس نے اسے قتل کیا ہے اس کو اگر ہم قتل کریں تو یہ بدلہ نہیں ہوا، وہ تو اپنے قبیلے میں سب سے غریب اور پست آدمی ہے۔ نہیں، ہمارے سردار کی جان کی قیمت تو 50 جانیں ہیں۔ جب تک کہ ہم اس قبیلے کے 50 آدمیوں کو نہیں ماریں گے، اس وقت تک یہ بدلہ تصور نہیں ہوگا۔ بلکہ بعض اوقات تو بڑا عجیب مطالبہ ان کا ہوتا تھا۔ سامنے والے قبیلے سے کہتے تھے کہ تمہارے اس آدمی نے ہمارے سردار کو مار دیا، اب تمہیں اس کا بدلہ دینا ہے۔ اور وہ بدلہ کیا ہے؟ قاتل کو پکڑ کے لاؤ تو بیکار ہے، بلکہ جس سٹیٹس اور جس معیار کا آدمی ہمارا مارا گیا ہے
اپنے قبیلے میں سے اسی معیار کے کسی آدمی کو نکال کے لاؤ، ہم اسے قتل کریں گے، چاہے اس بیچارے کا کوئی قصور ہی نہ ہو، چاہے اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو کہ اس قبیلے کا کون سا آدمی مارا گیا ہے۔ جیسا کہ پرانے زمانے کی کہانیوں میں مشہور ہے کہ جس کی گردن میں پھندا فٹ آ گیا اسے پھانسی کے تختے پہ چڑھا دو، اندھیر نگری چوپٹ راجا۔ وہی مثال عرب کے اس ماحول میں رس چکی تھی کہ قاتل کو نہیں پکڑنا ہے، بلکہ جس معیار کا ہمارے قبیلے کا آدمی مارا گیا ہے اسی معیار کا سامنے والے قبیلے کا آدمی ہم کو چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے دن کسی آدمی نے دوسرے قبیلے کے ایسے آدمی کو مار دیا کہ جو اس سے دولت میں کم ہے، اس کے بدلے میں قاتل کو نہیں مارا جائے گا۔ یہ مثلاً 10 لاکھ کا مالک ہے اور وہ جو مارا گیا وہ 10,000 کا مالک ہے۔ 10,000 کے مالک کی جان کے بدلے میں 10 لاکھ والے کو کیسے مار سکتے ہیں؟ اس لیے اول تو اس کے قاتل کو کوئی سزا نہ دو، اور اگر سزا دینا ہے تو اس قبیلے کا کوئی ایسا آدمی ڈھونڈو کہ جو پیسے کے اعتبار سے مرنے والے کے برابر ہو، چاہے وہ بے گناہ ہو، مگر اسے پھانسی کے تختے پہ چڑھا دو۔ اس ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ جب اللہ کے رسول اسلام کو لے کے آ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ آدم کے سارے بیٹے برابر ہیں، عرب کو عجم پر، گورے کو کالے پر اور مالدار کو غریب پر کسی قسم کی فضیلت نہیں ہے، تو وہ کون سا طبقہ تھا کہ جس نے انتہائی خوشی کے ساتھ اس پیغام کو قبول کیا؟ یہ وہ غریب لوگ ہیں، یہ وہ بے حیثیت لوگ ہیں کہ جن کو ڈاکہ زنی کی یا چوری کی وہ عادت نہیں ہے، کیونکہ عرب کے قبیلے میں جو بھی مالدار ہے وہ عام طور پر یا تو ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے مالدار ہے، یا دوسروں کے حق پہ قبضہ کرنے کی وجہ سے مالدار ہے، یا چوری کی وجہ سے مالدار ہے۔ یہ تصور تھا ان کے اندر کہ انسان انسان کے برابر نہیں ہے، بلکہ دولت کے اعتبار سے انسان کا فیصلہ ہوگا۔ اور عام اخلاقی حالت یہ تھی کہ عرب کی قوم اس زمانے میں غالباً شہروں میں رہنے والی واحد قوم تھی کہ جس کے پاس لباس کا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ لباس پہنتے تھے مگر فیشن کے اعتبار سے، جسم چھپانے کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے بلا جھجک جہاں ان کا دل چاہتا لباس اتار دیتے تھے، اور ذرہ برابر شرم و حیا کا احساس نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کی عورتیں اس معاملے میں مردوں سے بھی آگے تھیں۔ عربوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ حقدار کو بے حق کرنا اور بے حق کو حق دے دینا عام طریقہ بن گیا تھا۔ اسلام نے آ کر اس کو میراث کے معاملے میں مٹایا۔ مثلاً ان کا میراث کے معاملے میں ایک اصول تھا کہ اگر کسی نے دوسرے آدمی کو اپنا بھائی بنا لیا، یا کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، یا اگر کسی کو اپنا باپ بنا لیا، تو یہ جس آدمی نے نیا رشتہ قائم کیا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا تو اس کی جائیداد میں سے اس کو بھی حصہ دیا جاتا کہ جسے اس نے از خود رشتہ دار بنایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج اسلامی معاشرے میں بھی بعض جگہ یہ رواج ہے کہ منہ بولے بہن بھائی بن جاتے ہیں، جبکہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور اگر فقط اس لیے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میری بہن ہو، اس کو بہن کا رشتہ سمجھ لیا گیا اور پردے کے حکم کی پابندی نہ کی گئی، تو اسلام میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن یہ رواج آج تک ہمارے بعض علاقوں میں موجود ہے۔ اسی طرح اولاد نہیں ہو رہی تو کسی کا بچہ گود لے کر پالنا شروع کر دیا جس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے، تو شروع میں تو یہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن جب یہ بچہ یا بچی جوان ہوگی تو بچی کے لیے اس کا باپ نامحرم ہوگا، اسی طرح بچے کے لیے اس کی ماں نامحرم ہوگی۔ یہ سارا تصور عربوں کی جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام نے آ کر اس تصور کو ختم کیا۔ منہ بولے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چنانچہ میراث کے اندر اس سلسلے کو ختم کروایا۔ تمہارے منہ بولے بھائی اور منہ بولی اولاد کو تمہاری جائیداد میں سے کچھ نہ ملے گا، اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں تو کثرت سے ایسے واقعات ہو رہے تھے کہ اگر کوئی اپنی اولاد سے ناراض ہو گیا تو اولاد کو کیسے بے حق کرتے، اس نے کسی کو اپنا منہ بولا بھائی بنا کر اپنی جائیداد اس کے حوالے کر دی۔ اسلام نے ان تمام رشتوں کو ختم کر دیا اور کہا کہ جائیداد کا معاملہ ہے یا پردے کا معاملہ ہے یا کسی قسم کا اور مسئلہ ہے، خونی رشتے کی اہمیت زیادہ ہے، منہ بولے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عربوں کی خرابیوں میں ایک خرابی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی خرابی تھی۔ ان میں یہ ایک عام طریقہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تو اسے دفن کر دیا جاتا، اور اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے کے لیے ان کے پاس 3 وجوہات تھیں۔ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ جو ان کے بت تھے
ان کے قدموں پر اپنی بیٹی کے خون کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ اس لیے اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے کہ غربت و تنگ دستی کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے تھے، اور ان کو دو چیزوں کا احساس تھا: لڑکا ہوگا، اسے پالیں گے، وہ بڑا ہو کر ہمارا قوت بازو بنے گا، اس کی وجہ سے ہماری معاشی حالت بہتر ہوگی، لڑکی ہوگی، یہ بڑی ہوگی تو اس کی شادی کرنا پڑے گی، اور یہ جو کچھ ہمارے پاس جمع شدہ ہے یہ سب یہ لڑکی لے کر چلی جائے گی۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سوچ آج تک ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی حد تک باقی ہے۔ اس کے ساتھ ان کا ذہن یہ بھی ہوتا تھا کہ لڑکے کو ہم نے جوان کیا تو ہمارے دشمنوں کے خلاف ہمارا ساتھی بنے گا، لڑکی کو جوان کیا تو ہر جنگ میں یہ خطرہ رہے گا کہ مددگار تو کہاں بنے گی، الٹا اس کی جان اور اس کی عزت کی حفاظت کا خیال رہے گا۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچپن میں ہی اسے قتل کر ڈالو تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اور تیسرا اور آخری تصور یہ تھا کہ ہم جو ساری زندگی تکبر اور غرور سے زندگی گزارتے رہے، اگر یہ لڑکی جوان ہو گئی تو داماد کے سامنے بہرحال ناک نیچی ہو جائے گی، اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور عرب کی وہ غیرت اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا کہ عورت حاملہ ہے، شوہر گھر سے یہ کہہ کے نکل جاتا کہ گڑھا کھدوا کے تیار رکھو، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے شکل دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی پیدا ہو گھڑے میں ڈال کر گھڑے کو برابر کر دینا۔ اور اگر کوئی خوش قسمتی سے کوئی بیٹی اس طرح سے اپنے باپ کے ہاتھ سے بچ بھی جائے تو اس کا یہ حشر ہوتا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرب کے اسی ماحول کا کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اسلام کو قبول کر لیا، مگر ایک خیال بار بار میرے دل میں آ رہا ہے جو مجھے اذیت پہنچا رہا ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے ضروری کام سے مکے سے باہر جانا پڑا، میں جاتے جاتے کہہ گیا تھا کہ دیکھو اگر لڑکی ہوئی تو اسے دفن کر دینا۔ اس سے پہلے میرے ہاں 6 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں جنہیں میں اپنے ہاتھوں سے پیدا ہوتے ہی دفن کر چکا تھا، مگر اس دفعہ میں بیوی کو پیغام دے کر سفر پر چلا گیا۔ جب 2-3 مہینے بعد واپس آیا اور بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا، اس نے کہا کہ بیٹی ہوئی تھی اور میں نے دفن کر دی۔ اسی طرح سے کئی سال گزر گئے اور ایک بات میں نے محسوس کی کہ میری بیوی اکثر پڑوس میں جاتی ہے اور پڑوسی کی جو بچی ہے اس کے ساتھ بے انتہا محبت سے پیش آتی ہے، یہاں تک کہ میں جھنجھلا جاتا تھا کہ وہ شوہر کو چھوڑ کر ایک غیر مرد کے گھر میں جا کر اس کی بیٹی کو اتنی محبت کیوں کر رہی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر بہت دباؤ ڈالا تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ راز جو آج تک میں نے چھپایا تھا، آج میں اس کو سینے میں محفوظ نہیں کر پا رہی ہوں، اب مجھے اگلنا پڑے گا۔ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، 6 بیٹیوں کو تم پہلے ہی قتل کر چکے تھے، مجھے معلوم تھا کہ اسے بھی قتل کر دو گے۔ چنانچہ جب یہ پیدا ہوئی تو میں نے پڑوسی سے درخواست کی اور اس نے میری بیٹی کو اپنے گھر میں رکھنے کی حامی بھر لی، تو در حقیقت یہ تمہاری بیٹی ہے۔ اور جب رات کھل گیا تو میری بیوی گئی اور اس بیٹی کو اپنے گھر لے آئی، 4-5 سال کی بچی تھی۔ بیوی نے بتایا کہ یہ تمہارا باپ ہے، وہ بابا بابا کہتی ہوئی آ کر میرے گلے سے لپٹ گئی۔ جیسے ہی وہ میرے گلے سے لپٹی، وہ جو غیرت کا ایک تصور اور بیٹیوں سے نفرت کا ایک جذبہ تھا بے اختیار میرے دل میں ابھر آیا۔ پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی خوش کہ 5 سال میں پہلی مرتبہ باپ کے ساتھ باہر جا رہی ہے۔ میں اسے لے کر مکہ کے باہر پہنچا۔ صحرا کے اندر میں نے زمین کو کھودا، قبر تیار کی، اپنے ہاتھوں سے اس بیٹی کو جو میرے سینے سے لپٹی ہوئی تھی اسے اپنے آپ سے جدا کر کے اس قبر میں ڈالا، اور جس وقت میں نے قبر میں ریت بھرنا شروع کی تو دیکھا کہ وہ میری بچی ہاتھ ہلا ہلا کر بار بار مجھے پکار رہی ہے، مگر اللہ کے رسول اس وقت میرے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن اسلام لانے کے بعد بار بار میرے ذہن میں میری وہ بیٹی آتی ہے کہ جس پر قبر میں مٹی ڈالی جا رہی ہے اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کے باہر آنا چاہتی ہے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر بعض اصحاب رسول نے اس کو روکنا چاہا کہ بس اب خاموش ہو جا، مگر پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، اسے یہ تذکرہ بار بار کرنے دو، جب اسے اتنا سخت احساس ہے تو یہ ذکر بار بار ہونا چاہیے۔ وہ آدمی گھبرا کے کہتا ہے مگر اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے،
اس لیے یہ گناہ معاف تو ہو گیا، مگر جو کچھ تو نے کیا اس کا نقصان بہرحال تمہیں اس دنیا میں برداشت کرنا ہے۔ اندازہ کریں کہ اس سخت ترین ماحول میں پیغمبر اسلام کو تبلیغ کرنا ہے، جو اپنے جگر کے ٹکڑے، جو اپنے خون، اپنی اولاد پر رحم نہ کھائے۔ پیغمبر اسلام کو ایسے ویسے جانوروں کو انسان بنانا ہے، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو طریقہ تھا یہ عرب کے ہر قبیلے اور ہر انسان کا طریقہ نہ تھا۔ بدترین سے بدترین ماحول میں بھی کچھ نیک بندے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی بہت مشہور روایت ہے کہ عرب کے ایک مشہور شاعر فرزدق کے دادا حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مدینے میں اسلام قبول کیا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کلمہ اسلام پڑھنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ہی میں نے کچھ نیکیوں کے کام کیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے 360 ایسی لڑکیوں کو بچایا تھا جنہیں ان کے باپ اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول، کیا یہ میری نیکی پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بے شک قبول ہے، اور اس کا سب سے بڑا انعام اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے کہ تمہیں اسلام کی ہدایت کر دی اور تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حضرت صعصع ایک شخصیت ہیں، 360 لڑکیوں کو انہوں نے بچایا ہے۔ ایسی اور بھی شخصیتیں ہیں۔ اسی طرح کچھ اور قبیلے تھے، جیسے کہ بنی ہاشم کا قبیلہ، جناب خدیجہ کا قبیلہ، جہاں پہ اس قسم کا رسم و رواج نہ تھا، لیکن مجموعی اعتبار سے اکثریت کی یہ حالت تھی۔ یہ واقعات آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیں گے کہ مکہ کے کافر کتنے ظالم و سنگ دل تھے۔ پیغمبر اسلام کو ان کے دلوں کو نرم کرنا تھا، ان شکی لوگوں کو اسلام کی جانب لانا تھا۔ اور پھر یہ ساری خرابیاں تو اپنی جگہ تھیں ہی، بالخصوص عرب میں قبیلہ قریش کے لوگوں میں، جو دعوت اسلام کے مخالفین میں سب سے خطرناک قبیلہ بنا تھا، انہوں نے ان ساری خرابیوں کے ساتھ ایک نئی خرابی ایجاد کی تھی جس کا نام تھا ہومس، ہے میم سین۔ یہ ایک رسم نکالی تھی قریشیوں نے، جس کی وجہ سے یہ اسلام کو قبول کرنے پہ تیار نہیں تھے۔ یہ رسم یہ تھی کہ قریش کے لوگوں نے ایک اعلان کرا دیا تھا، اب قریش کے لوگوں کی چودراہٹ ہے، کعبہ ان کے ہاتھ میں ہے، بت ان کے ہاتھ میں ہے، عرب کا معاشرہ اس کا احترام کرتا ہے، مگر اس کے بعد بھی ان کو چین نہ آیا۔ اپنی سرداری کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک اعلان کرا دیا تھا کہ قریش کا انسان غیر قریش کے مقابلے میں ہمیشہ افضل ہوگا، اس لیے کہ یہ مکے میں رہتا ہے، یہ حرم میں رہتا ہے اور کعبے کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا مقام دوسروں سے بلند ہے۔ اور جب شروع میں قریش نے یہ چیز پھیلائی تو کیونکہ مکہ ان کے ہاتھ میں ہے، یہ جو اعلان کرتے ہیں کعبے میں وہ سارے عرب میں پہنچ جاتا ہے، تو واقعاً عرب کے قبیلے اس اعلان میں آ گئے، قریشیوں کی عزت بڑھ گئی۔ اسے دیکھ کر مکے کے اندر رہنے والے 2-4 اور قبیلوں نے احتجاج کیا کہ تم نے اپنے آپ کو کیوں بڑا کر لیا، ہم بھی تو تمہارے ساتھ مکہ میں ہی رہتے ہیں، عرب میں ہی رہتے ہیں۔ تو 3-4 اور قبیلوں کو قریش نے اپنے ساتھ ملا لیا، ایک قسم کا متحدہ محاذ بنا لیا، فقط اپنی اس برتری اور چدراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے، اور اعلان کر دیا کہ آج سے ہمارے ساتھ یہ 4-5 قبیلے بھی عام عربوں سے زیادہ افضل ہو گئے ہیں۔ اب اس افضل ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کوئی وہ کام نہیں کریں گے جو عام عرب کرتے ہیں، اور جو کام ہم کرتے ہیں وہ کسی عام عرب کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے نتیجے میں حج جیسی عبادت میں بھی انہوں نے دخل دیا۔ قریش اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حج جو عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک جاری تھا، ساری خرابیوں کے آنے کے باوجود حج کے طریقے کو انہوں نے نہیں چھیڑا تھا، مگر قریش نے اس میں بھی تبدیلی کر دی۔ پہلی تبدیلی یہ کی گئی کہ حج میں واجب ہے کہ انسان عرفات جاتا ہے، عرفات سے مزدلفہ جاتا ہے، وہاں سے منا آتا ہے۔ قریش نے کہا کہ عرفات میں تو سارے عرب کے لوگ آتے ہیں، یہ تو عام آدمیوں کی جگہ ہے، ہم یہاں نہیں جائیں گے، ہم اپنا حج بعد سے شروع کریں گے۔ یعنی بالکل ایسے مثال ہے کہ جیسے 4 رکعت کی نماز ہو کہ پہلی رکعت میں تو سب شامل ہوا کرتے ہیں، ہم شامل ہو گئے تو ہم بھی عام آدمی بن جائیں گے، ہم دوسری رکعت میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ پہلا حکم انہوں نے اپنے لیے یہ جاری کیا کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، یہ عام لوگوں کی جگہ ہے،
ہم کیوں جائیں عام آدمیوں میں؟ چنانچہ بعد میں جب اسلام آیا تو قرآن نے خاص حکم دیا، اے عرب تم بھی اسی طریقے سے حج کے لیے جاؤ جس طرح لوگ جاتے ہیں۔ تاریخ میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام جب حج کے لیے جاتے تھے تو پیغمبر نے قریش کے اس اعلان کو کبھی نہیں مانا تھا۔ چنانچہ اسلام کے اعلان سے پہلے بھی پیغمبر اسلام جب حج پہ جاتے تھے تو سب کے ساتھ عرفات جاتے تھے کہ حج میں سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے۔ مگر قریش نے کہا کہ ہم چودھری ہیں، ہم کیوں سب کے ساتھ جائیں، ہم بعد میں آ کے شامل ہوں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حج میں ہر جگہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ قریش نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کیوں کریں، یہ تو عام لوگ کرتے ہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کریں گے۔ چنانچہ وہ حج میں جہاں جاتے ہیں لبیک لبیک کہنے کے ساتھ اپنے والدین کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہمارا باپ ایسا، ہمارا دادا ایسا۔ اسی لیے احرام کی حرام چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے فخر کرنا، تکبر کرنا، جسے اسلام نے حرام قرار دیا اور قرآن میں اس کا حکم بھی آ گیا۔ صرف یہی نہیں، قریش کی خرابیاں اس حد تک پہنچ گئی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ جو کپڑا ہمارے علاقے میں آ گیا حرم میں، یہ کپڑا افضل ہے، جو کپڑا حرم سے باہر ہے وہ افضل نہیں ہے، جو کھانا حرم میں ہے وہ کھانا افضل ہے، جو حرم سے باہر ہے وہ کھانا افضل نہیں ہے۔ چنانچہ ان دو اعلانات کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب کوئی آدمی حج یا عمرہ کے لیے مکہ میں آتا ہے جو کپڑے پہن کے آیا ہے، قریش نے اعلان کیا کہ یہ کپڑا حرم سے باہر کا کپڑا ہے، اس کی کوئی افضلیت نہیں ہے، اسے پہن کر تم کعبے کا طواف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ کپڑا حرام اور پست کپڑا ہے۔ جو کھانا وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے جب مکے میں داخل ہوا تو کہا کہ وہ کھانا حرام ہو گیا، اس لیے کہ یہ پانی تمہارے کنویں کا ہے، مکے کا پانی مکے کے باہر کے پانی سے افضل ہے، یہ روٹی تمہارے گھر کی ہے، یہ روٹی مکے کی روٹی کے مقابلے میں کمتر ہے۔ دیکھیے کہ خرابی کہاں تک پہنچائی، اپنے آپ کو تو افضل سمجھا ہی، ساتھ یہ کہا کہ ہمارا لباس بھی افضل ہے، ہمارا کھانا بھی افضل ہے۔ خبردار، کوئی آدمی کعبے کے نزدیک باہر کا کھانا نہیں لا سکتا، اگر لاتا ہے تو وہ کعبے کی توہین کر رہا ہے۔ کعبے کے نزدیک کوئی آدمی باہر کا لباس نہیں لا سکتا، وہ توہین کر رہا ہے کعبے کی۔ اور اس مسئلے کو اتنا بڑھایا کہ آخر میں یہاں تک اعلان کر دیا کہ آنے کے بعد ہمارا لباس لو اور ہمارا کھانا لو، کھانا بھی لوگے تو پیسے دینا پڑیں گے، باہر سے آنے والا ایک گلاس پانی پیے تو اسے پیسے دینا پڑیں گے۔ اور یہی مسئلہ لباس میں ہے کہ اپنا لباس اتارو اور ہم جو لباس دیں گے وہ پہننا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارا لباس مکہ کا لباس ہے اور افضل ہے، یعنی ایک تجارت بن گئی۔ اور اگر کوئی آدمی غریب ہے اور کپڑا نہیں خرید سکتا تو ننگے ہو کر اسے طواف کرنا پڑے گا۔ یہ اسی وجہ سے عربوں میں رواج داخل ہو گیا کہ قریشیوں نے اعلان کیا کہ کپڑا ہم سے لو ورنہ ننگے ہو کر طواف کرو، اور پھر آخر میں انہوں نے اس مسئلے کو اتنا بڑھا دیا کہ اگر کوئی شخص ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکتا کسی مجبوری سے، اور شرم مجبوری نہیں ہے، وہ تو تصور ہی نہیں ہے عربوں کے اندر، مرد ہو یا عورت ہر ایک اسی حالت میں طواف کیا کرتا تھا۔ لیکن فرض کیجئے کہ مکے میں لو چل رہی ہے، کپڑے اتارے گا تو مر جانے کا خطرہ ہے۔ اب قریش نے کہا کہ اچھا اپنے کپڑے پہن تو لو، لیکن کیونکہ یہ کپڑے حرم کے باہر کے ہیں اور تم نے یہ گستاخی کی کہ انہیں پہن کے حرم میں داخل ہو گئے، مجبوری کی وجہ سے ہم اجازت دیتے ہیں، مگر جیسے ہی حرم سے نکلو گے یہ کپڑا پھینک دینا پڑے گا۔ چنانچہ عربوں میں ان کپڑوں کی ایسی نفرت پیدا ہو گئی کہ ہم اور آپ کتے اور سور سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنے عرب اس کپڑے سے نفرت کرتے تھے جو مجبوری میں ان کو پہننا پڑتا تھا۔ اسی طریقے کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، اے آدم کے بیٹو، عبادت کے وقت اپنے آپ کو زینت دیا کرو، اس طرح ننگے اور بے لباس جانا غلط ہے، اور جو کھانا اور پانی تم لے کے آتے ہو حرم میں اسے بیچا مت کرو۔ تو یہ ساری آیتیں قریشیوں کے خلاف جا رہی ہیں۔ اب ان کی کتنی بڑی آمدنی کا ذریعہ بند ہوا جا رہا ہے، وہ کیسے اسلام کو پسند کریں گے، وہ کیسے رسول کا ساتھ دیں گے؟ تو یہ ماحول قریش کے لوگوں نے بنا دیا تھا، اور اس ماحول کے اندر مزید اضافہ ہو گیا تھا ان کاہنوں اور جادوگروں کی وجہ سے جو قریش کے ساتھ مل کر وہی بات کہتے تھے
جو قریش کہلوانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر کبھی کوئی باغی قسم کا انسان پیدا ہو جائے جو کہے کہ میں ان خرافات کو نہیں مانتا، تو فوراً کاہنوں اور جادوگروں سے کہتے تھے کہ تم ہمارے مطلب کی بات کرو تاکہ جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں وہ دوبارہ ہمارے قریب آ جائیں۔ لیکن قریش کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام کی بعثت کا دن قریب آیا، اس وقت یہ سارے کے سارے منصوبے ٹوٹنے لگے، یہ ساری کی ساری خرابیاں ظاہر ہونے لگیں، اس لیے کہ جن لوگوں کی مدد سے قریش کی حاکمیت چل رہی تھی وہ یہی جادوگر اور کاہن تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو جنوں سے خبریں لیتا ہے اور انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر بدترین گناہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ جاہلیت کی چیز ہے۔ روایتوں میں ہے کہ عرب کے لوگ جنوں سے بہت ڈرا کرتے تھے، اتنا ڈرا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی سفر کر رہا ہوتا تھا اور کسی ایسے علاقے میں جاتا تھا جو سنسان ہوتا تھا تو قدم رکھنے سے پہلے کہتا تھا کہ اے اس علاقے کے جن، میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، تو میری حفاظت کر۔ اگر کسی کو اپنے گھوڑے یا خچر کے لیے پانی یا چارہ ڈھونڈنا پڑتا تھا تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے راستے سے ہٹنا پڑتا تھا۔ اب جب راستے سے ہٹتے تو سارا راستہ یہ کہتے جاتے، اے اس علاقے کے جن، ہماری حفاظت کر، اس علاقے کے جن ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ سورہ جن میں آیا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو جنوں کی پناہ مانگتے ہیں، اور ان کی اس غلطی کی وجہ سے جنوں کی سرکشی اور بڑھتی جاتی ہے، وہ اور مغرور ہوتے جاتے ہیں، وہ سمجھتے جاتے ہیں کہ یہ انسان ہمارا حکم ماننے والا بن گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خبردار، کبھی کسی جن کو سہارا نہ بنانا، تو جن کے سامنے جاؤ گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو میرے سامنے جھک گیا ہے، جس سے جن کی سرکشی بڑھ جائے گی۔ تو عربوں نے کاہنوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، ان سے اپنے مطلب کی باتیں کہلوایا کرتے تھے، جو قریشی ان کو بتائیں، یہ کاہن جن کے نام سے وہ باتیں پھیلا دیا کرتے تھے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ یہ جو کاہن تھے ان کے پاس واقعاً جن آیا کرتے تھے۔ یہ حدیث میں بھی ہے اور تاریخ میں بھی ہے کہ جن انسانوں کے پاس آتے ہیں، وہ انسانوں میں سے انتخاب کرتے ہیں کون ہے کہ جو ہمارے کام آ جائے گا، کون ہے کہ جو ہماری باتوں سے متاثر ہو جائے گا، اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس کے پاس ہفتے 2 ہفتے میں 1 دن آتے ہیں اور اسے غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ جنوں کی خبر پہلے صحیح ہوتی تھی، اب غلط ہوتی ہے۔ یہ فرق کیوں ہو گیا؟ اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ فرق ہوا تھا جس دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا، اور ایک روایت ہے کہ یہ فرق ہوا تھا جس دن پیغمبر کی ولادت ہوئی تھی۔ جنوں کی خبریں پہلے اتنی صحیح ہوا کرتی تھیں کہ پیغمبر اسلام کے حالات بھی وہ بتا دیا کرتے تھے، اور اب اتنی خبر ہوتی ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے حالات بھی نہیں بتا سکتے۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی پروردگار عالم کو کسی بھی مخلوق کے بارے میں کوئی حکم دینا ہو، مثلاً اس کی جان نکال لو، اسے صحت یاب کر دو، اسے بیمار کر دو، اس کی روزی بڑھا دو، اس کی روزی کم کر دو، پروردگار جب کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ عرش الہی سے تسبیح کی آواز آ جاتی ہے۔ یہ تسبیح کی آواز سن کر اس کے نیچے کا جو عرش ہے وہ یہ تسبیح پڑھنے لگتا ہے۔ اس تسبیح کی آواز سن کر اس سے نیچے کا جو آسمان ہے وہ یہ تسبیح پڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جو آخری آسمان ہے، جو دنیا کا آسمان کہلاتا ہے، یہاں سے تسبیح کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو اس آسمان پر رہنے والے فرشتے آسمان سے سوال کرتے ہیں، بھئی یہ تسبیح کی آواز کیوں بلند کی تم نے؟ وہ آسمان اپنے اوپر والے سے پوچھتا ہے، بھائی تم نے یہ تسبیح کیوں پڑھی ہے؟ وہ اپنے اوپر والے سے پوچھتا ہے۔ یہ سوال پہنچ جاتا ہے عرش الہی تک، تو عرش الہی سے آواز آتی ہے کہ فلاں کام ہونے والا ہے، اس لیے تسبیح پڑھی گئی ہے۔ پس یہ آواز سن کر وہ آسمان اپنے نیچے والے آسمان کو یہ آواز پہنچاتا ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھا کہ تسبیح کیوں پڑھی، تو یہ وجہ ہے۔ وہ اپنے سے نیچے والے آسمان کو یہ پیغام پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ آخری آسمان تک یہ پیغام آ جاتا ہے، یعنی پہلے آسمان تک، اور وہاں تک آنے کی جنوں کو اجازت تھی۔ تو وہ آ کر فرشتوں کی یہ باتیں سنتے تھے اور زمین پر جا کر اپنے ساتھیوں کو بتاتے تھے۔ لیکن پیغمبر اسلام کی ولادت کے وقت یا 27 رجب کو جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا تو جنوں کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا۔
اور ان کو اجازت نہیں ملی۔ اب جب آتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس تو اندازے سے خبریں دیا کرتے ہیں۔ پہلے تو فرشتوں سے سن کے دیتے تھے، وہ خبر سچی ہوتی تھی، اب اپنے اندازے سے دیتے ہیں۔ تو روایتوں میں یہ درج ہے کہ آخری مرتبہ جنوں کو جو آسمان تک جانے کی اجازت ملی تھی وہ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت کے پچھلے سال میں، یعنی جب پیغمبر اسلام کو نبوت کا اعلان کرنا تھا 40 سال میں، اس سے جو پہلے والا سال تھا یعنی 39واں سال، اس میں ایک مرتبہ اور جنوں کو اجازت ملی کہ وہ آسمان پر آئیں۔ چنانچہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی کاہن تھے سب گھبرا گئے، کیونکہ ان کے پاس آنے والے جن اب جب آخری خبر لے کر آئے تو وہ خبر بڑی پریشان کرنے والی تھی۔ قریش بھی پریشان ہو رہے ہیں، کیونکہ قریش کا سلسلہ کاہنوں سے ملا ہے، کاہنوں کا سلسلہ جنوں سے ملا ہے۔ جنوں کے پاس آسمان کی خبریں کم ہو گئی ہیں۔ آخری خبر جو جن لے کے آئے وہ یہ تھی کہ عنقریب کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایکلا نام کی ایک عورت تھی جو مکے میں رہتی تھی۔ ہر رات کو اس کے پاس ایک جن آتا تھا اور وہ اس کو خبریں دے جاتا تھا کہ کل یہ واقعات پیش آنے والے ہیں، میں نے آسمان سے سنے ہیں۔ وہ اگلے دن مکے والوں کو بیان کیا کرتی تھی۔ مکے والے اس کو بہت مانتے تھے اور روزانہ اس کے پاس آتے تھے کہ کل رات کو تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے۔ جن کا نام انہوں نے ساتھی رکھا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ کل رات میرا ساتھی آیا اور بے ہوشی کے عالم میں آ کر گر پڑا، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو ایک ہی بات کہتا ہے، میں نے دیکھ لیا، اور کیسی عجیب بات کو میں نے دیکھا ہے، ارے عنقریب گلے کٹنے اور زخمی ہونے کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ صبح ہوئی اور رخصت ہو گیا۔ اگلے دن دستور کے مطابق مکہ کے کافر اس کے پاس آئے اور پوچھا کہ کل رات کو تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے۔ جواب دیا، کل تو اس نے عجیب بات کہی جو میں خود بھی نہیں سمجھ پائی، یہ جملہ کہا ہے۔ قریش اور زیادہ پریشان ہوئے، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ خیر، اگلی رات ہوئی۔ اگلی رات کو پھر یہ عورت کہتی ہے کہ میرا ساتھی میرے پاس آیا، لیکن آخری مرتبہ آیا اور آنے کے بعد کہا، ارے درے، اور کس قسم کے درے میں نے دیکھے ہیں، عنقریب اس کا نام بلند ہونے والا ہے۔ اور یہ کہہ کے بے ہوش ہو کے گر گیا، اور پھر صبح ہوش میں آیا اور چلا گیا، پھر واپس نہیں آیا۔ اگلے دن قریش پھر پہنچے، آج کے دن تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ کہا کہ آج کے دن تو اس نے یہ خبر دی ہے کہ میں نے درے دیکھے ہیں، ایسے درے کہ جو اس کا نام بلند کرنے والے ہیں۔ قریش کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا، چنانچہ اسی لیے تاریخوں میں لکھا ہے جب جنگ احد ہوئی تھی اور وہ درے والا مارکا پیش آیا، جب پیغمبر اسلام نے درے پر 50 سپاہی رکھے تھے اور وہ درہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور پیچھے سے قریش نے حملہ کیا اور بعد میں وہ شکست کھا گئے، تب مکہ میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ آج ایکلا کی خبر صحیح ہوئی ہے، جو اس دن دروں کی بات کر رہی تھی، اس نے خبر دی تھی اس آخری رسول کے بارے میں۔ تو اب جو آخری زمانہ ہے، کاہنوں اور جنوں کی خبریں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، وہ اپنے ماننے والوں کے لیے مختلف خبریں لا رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ یمن کے علاقے میں ایک بہت بڑا کاہن تھا۔ ایک صبح جب وہ اٹھا تو لوگ گروہ در گروہ اس کے پاس پہنچنے لگے اور کہنے لگے کہ اے کاہن، مکے سے ایک عجیب خبر آئی ہے کہ وہاں ایک آدمی نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے ساتھی سے پوچھ کے بتاؤ کہ یہ کیا بات ہے۔ وہ پہاڑی پہ چڑھا، پوری قوم اس کے ساتھ ہے، اور وہ مکہ کی طرف رخ کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک کھڑا رہا، پھر اس کا جسم لرزنے لگا، اور اس کے بعد سر کو جھٹکا دیتا ہے، اور پھر اپنی قوم کو دیکھ کر کہتا ہے، اے میری قوم، وہ آدمی بالکل سچا ہے، بہت مختصر مدت تم میں رہے گا، لیکن جس نے اس کو نہیں مانا وہ دھوکہ کھائے گا، اس لیے کہ میرے ساتھی نے مجھے یہی بتایا ہے۔ مقصد یہ کہ یہ ساری نشانیاں قریش کے سامنے پہنچنے لگیں۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کے ان قریشیوں کو یہ پتہ چل گیا تھا اس ذریعے سے بھی جس پر ان کا ایمان تھا کہ یہ رسول سچا رسول ہے۔ پھر اتنی مخالفت کس لیے ہوئی؟ وہ وجوہات وہی ہیں جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، اور فقط یہی نہیں بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے جیسے اعلان رسالت کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا، اب ہر چیز میں تبدیلی آ رہی تھی۔ جس طرح پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے بہت ساری تبدیلیاں آئیں، مگر وہ تو ایک رات کی تبدیلیاں تھیں،
لیکن اعلان رسالت سے پہلے تو پورا سال بہت عجیب انداز کا سال گزرا ہے، حتیٰ یہ کہ جن عربوں کا جنوں اور کاہنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، پروردگار نے ان تک بھی رسالت کا پیغام پہنچایا۔ چنانچہ یہ بھی ایک مشہور روایت ہے کہ عربوں کا ایک قبیلہ ہے، وہ اپنے بتوں کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے ایک بچڑے کو لے کے گیا اور لے جا کر اس کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اس کا خون بہنے لگا۔ اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ سارا خون بہہ جائے تو ہم اس کے گوشت کو تقسیم کرائیں۔ جیسے کہ پہلے بیان ہوا، ایک حصہ اللہ کا اور ایک حصہ بتوں کا رکھا جاتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ سارا خون بہہ جائے اس بچڑے میں سے ایک خوفناک آواز نکلی کہ میں دیکھ رہا ہوں عنقریب ذلیل و خوار ہونے والے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عربی زبان کے اندر ایک مرد کھڑے ہو کر آواز دے گا، لا الہ الا اللہ۔ یعنی سارے کے سارے پجاریوں نے بھی اور بھینٹ چڑھانے والوں نے بھی اپنے کانوں سے یہ سب سنا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسی زمانے میں جب پیغمبر گھر سے غار حرا جاتے ہیں، غار حرا سے گھر آتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں جتنے درخت اور پتھر تھے سب سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز بلند ہونے لگی، یعنی واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ پیغمبر اسلام نے قریش کے مجمعوں میں جانا بند کر دیا، فقط غار حرا میں رہتے ہیں، اس لیے کہ اگر پیغمبر اسلام کعبے میں چلے جائیں تو دیوار کعبہ سے السلام علیکم یا رسول اللہ کی نئی آواز آنے لگتی ہے، پہلے یہ آواز نہیں آتی تھی۔ جس راستے سے گزر جائیں پتھر یہ آواز دیں، درخت یہ آواز دیں، جانور اس طرح سلام کریں۔ پیغمبر اسلام غار حرا میں تشریف فرما ہیں۔ ماحول یہ بنا کہ ایک طرف کاہنوں کے جن یہ آخری خبر دے کے جا رہے ہیں کہ اب ہم دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، بس خبر سن لو کہ آخری رسول